الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ آج کی آیت میں یہاں پہ بنی اسرائیل کے سے خطاب ہے، اور بنی اسرائیل سے خطاب قرآن میں کئی جگہ تذکرہ ہوا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کم و بیش تقریباً کوئی 43 مرتبہ 43 ٹائم جو ہے بنی اسرائیل کا خطاب قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب یہ بار بار سے خطاب جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم بھی بالکل ہماری طرح ایک قوم تھی، جس طریقے سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کے اور اپنے کتاب نازل کر کے ایک حجت تمام کی ہے، احکامات ہمیں دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، اللہ کی کتابیں آئیں اور ان پر بھی حجت تمام کی گئی، اور ان کو بھی کم و بیش اسی طرح کے احکامات دیے گئے جس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ بہت حد تک ملتے جلتے احکامات ہیں بنی اسرائیل کے بھی اور ہمارے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے اصل میں یہ سبق اس میں دکھایا ہے کہ ان لوگوں کو جو احکامات دیے گئے تھے، جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا نتائج ان کو بھگتنے پڑے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کم و بیش یہی احکامات ہیں، اگر ہم ان کو جھٹلائیں گے، ان پہ اس طریقے سے عمل نہیں کریں گے جس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ہمیں سبق بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر ملتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب۔ اسرائیل کے بارے میں جو ہے علماء بیان کرتے ہیں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام۔ ان کا یہ لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرائیل۔ اسر کا معنی یعنی کہ بتایا جاتا ہے، اسر سے لفظ اسیر نکلا، ایک معنی قیدی ہوتے ہیں، اسر کا مطلب یعنی کہ ایک قسم کا غلام قیدی، اور ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اسرائیل کا معنی یعنی کہ اللہ کا غلام، عربی میں اس کا عبداللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا غلام، اللہ کا یعنی کہ وہ شخص جو کہ اللہ کے حکموں کا غلام ہو، اس کا قیدی ہو۔ اس طرح کا غلام ایک اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ ہل نہیں سکتا۔ تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا پابند کر لے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے بغیر وہ ہلنے والا نہ ہو، اس کو یعنی کہ اسرائیل یا اللہ کا بندہ یا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ اسرائیل کی ڈیٹیل علماء بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام ان کے اولاد سے یعنی کہ ساروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بتائے جاتے ہیں، وہی ساری اولاد جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اپنی اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اب یہاں پہ جہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو نعمت کو جو ہم نے تم پر کی، اب کون سی نعمت کی اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہوا۔ ظاہر نعمت بے شمار اللہ تعالیٰ نے کی ہوگی ان پر بھی، کسی خاص نعمت کی طرف ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں جنرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو اس کو پوری نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال ایک نعمت کی طرف اشارہ ان کو دیا جا رہا ہے کہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے، وہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نعمت کو یاد دلا کے ایک آگے ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد جو ہے میرے سے کیا وہ پورا کرو، اور میں نے جو ہے تم سے کیا ہے میں وہی وہ پورا کروں گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے، بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، ان کو بھی دی تھی، ہمیں بھی دی ہوئی ہیں، جو بغیر مانگے ملی ہوئی ہیں، ہم نے اللہ سے مانگی نہیں، ڈیمانڈ ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے رکھی ہیں۔ تو ہم وہ گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، ہماری صحت ہے، تندرستی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ہمارے اعضاء ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ بغیر مانگے ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھے ہیں، تم اس کا جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے تو میں اور میں نعمتیں دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم کے الفاظ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس کے علاوہ بے شمار وعدے اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں جو کہ مشروط ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ بندھے ہوئے، تم اللہ کے احکام پورے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا پہلے تذکرہ کیا جو بغیر مانگے جو دے دی گئیں۔
اللہ نے کہا یاد کرو اس نعمت کو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو وعدہ تم پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، پھر میں بھی وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھی سے ڈرو. یہاں پہ ایک عہد ایک وعدے کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ جگہ تذکرہ فرمایا کہ کون کون سے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. ایک وعدے کا تذکرہ ہمیں یہیں قریب ہی مل جائے گا، سورہ بقرہ کے اندر ہی آ جاتا ہے. وہ سورہ بقرہ کی یعنی سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 83 اور 84 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بیان کیا جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا. وہاں پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے ایک پختہ عہد لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے. کیا تھا وہ عہد؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی. وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے. وذی القربى والیتامى والمساکین، اور قریب قرابت دار بھی اور یتیم نادار مسکین بھی، لاوارث جو بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی تم نے احسان والا رویہ رکھنا ہے. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، لوگوں کو برے طرف نہیں لگانا، اچھی بات پہ لگانا ہے. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرنی ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے اس سے منہ پھیر لیا مگر تھوڑے لوگوں نے اور تم تھے اعراض کرنے والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کون سے وعدے کیے؟ یہ وہی چیزیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ بھی کر رکھی ہیں. اب یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کتنے ایسے ایسے احکامات بنی اسرائیل کے ہمارے کہ تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی، یہی حکم ہمیں بھی ہے. والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہی حکم ہمیں بھی ہے. اور احسان کرنا ہے ذی القربیٰ والیتامى والمساکین، یہی سارے حکم ہمیں بھی ہیں. لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سارے وہی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دے رکھے ہیں، بالکل سملر، ایک چیز کا بھی فرق نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں پھر کیا کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے میثاق لیا، پکا عہد لیا، کیا کہ لا تسفكون دماءکم، آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، یہی حکم ہمیں بھی ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم لوگوں گھروں سے نہیں نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تشهدون، تم خود اس چیز کے گواہ تھے. یعنی کہ وہی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کی ہیں، یہی وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کیے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ تم پورا کرو. تو پھر میں بھی تو اپنا وعدہ کیا ہے، میں بھی تم سے پورا کروں گا. یعنی جن چیز کو اللہ نے تم نے پابند کیا ہے تم اس چیز کی پابندی کرو. اس کے بدلے میں پھر جو اللہ نے انعام و اکرام اور کامیابیاں دنیا کی آخرت کی سب اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملیں گی. تو یہ یعنی کہ یہاں پہ ایک تھیم نظر آ رہی ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، بالکل سیم وعدہ اللہ نے ہم سے بھی لیا ہوا ہے. ہم بھی اس چیز کے اقراری ہیں، سارے کام جو ان سے کیے تھے یہ وعدے ہم نے کرنے ہیں پورے اللہ سے. اب ہم اپنے آپ کو جانچ اسی کہ ہم یہ واقعی وعدے پورے کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بار بار قصہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ان سے بھی یہی وعدے تھے، ان سے عہد و پیمان تھے، میثاق تھے، لیکن ان لوگوں نے جب ان کو پورا نہیں کیا تو ان کا کیا بنا ہے. جگہ جگہ جو تذکرہ ہوتا ہے اس کے اندر سبق یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی وعدے ہیں، وہی عہد ہم نے بھی کر رکھے ہیں، تو ہم اگر پورا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ پھر وہی کچھ ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار جو اللہ نے رکھا ہے وہ وہی رہتا ہے، اللہ کے اصول وہی رہتے ہیں. جب اللہ کی وعدوں کی خلاف ورزی ہوگی تو اللہ معاملات بھی پھر وہی کرے گا جو پہلے کرتا آ رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور مانو اس بات کو، ایمان لاؤ اس چیز کے اوپر جو میں نے تم پر نازل کی ہے. مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتی ہے تمہارے پاس ہے، یعنی کہ جن حقائق کو تم پہلے سے جانتے ہو انہی چیزوں کا تمہارے حکم دیا جا رہا ہے. اب یہ جنرل باتیں ہیں جو نماز قائم کرنا یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے بھلائی کا کام کرنا، یہ ہر شخص ویسے ہی فطری طور پہ بھی جانتا ہے. یعنی کہ نماز زکوٰۃ کو ہم فی الحال ایک سائڈ پہ بھی کر دیں، چلو اس حکام تھوڑے سے ہٹ کے ہیں، لیکن عام جو معاشرتی جو ہیں یہ نماز زکوٰۃ چلو اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہو جاتی ہے، لیکن جو ایسے دنیائی معاملات ہیں والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، عام عوام الناس کے ساتھ، یہ تو ہر شخص جانتا ہے. جو بھی یعنی کہ انسانیت کا پرچار کرنے والے ہیں، جو انسانیت مذہب ہونا چاہیے، وہ سبھی چیز کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے تم پر نازل کیا ہے وہ اسی چیز کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے، جو تم آلریڈی مانتے ہو. تو بھی اس کے بعد مانو اس بات کو، اس پہ عمل کرو. ولا تکونوا اول کافر بہ، خود اول کافر تو نہ بن جاؤ، پہلے کافر تم ہی بن گئے. یعنی کہ تمہیں حکم ہوا، تم سے ہی بات آگے پہنچانی دوسروں تک، تم خود ہی کافر بن بیٹھے. ایک تو ہے نا تمہیں حکم دیا، تم تو چلو چل رہے، تم نے آگے لوگوں کو بتایا تو انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ کافر ہو گئے، وہ تو دوم کافر ہو گئے نا، آگے ایک سٹیپ آگے چلے گئے. تم اول پہ ہو تو پہلا خطاب ہی اللہ تم سے کر رہا ہے، تم ہی اس پر عمل نہیں کرو گے، تم تو اول کافر ہو گئے. اول کافر تو تم نہ بنو، تمہیں تو اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے. اور اگر فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات پہ تھوڑا مول مت خریدو، یعنی کہ تم غلط استعمال مت کرو اس چیز کا. وإیایا فاتقون، اور مجھے سے ڈرو، میرا تقوی رکھو، تم نے میرے سامنے حاضر ہونا ہے. آخر اگر تم چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا لو گے
اور جو احکامات تمہارے اپنے خلاف جا رہے ہیں ان کو تم چھوڑ دو گے اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے چکر میں لگ جاؤ گے، اس کو زماناً قلیلہ کہا جاتا ہے۔ دنیاوی جتنے ہی منافع، جتنی بھی دنیاوی معاملات ہیں، یہ سب آخرت کے مقابلے میں ثمناً قلیل ہے، یہ بہت تھوڑا منافع ہے، کیونکہ یہ عارضی ہے، انسان نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے۔ جتنا مرضی ہم یہاں اکٹھا کر لیں تو آخرت کے مقابلے میں تو ثمناً قلیلہ ہی رہے گا نا۔ آخرت کی زندگی تو بالکل نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کے نام و کرام تو تصور سے ہی بالا تر ہے، کس قدر اللہ نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہم جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، آج سے کل کا پتہ نہیں، آج ہم چھوڑ کے دنیا میں چلے گئے تو ختم کہانی ساری کی ساری۔ تو یہ آخرت کے مقابلے میں تو یہ ثمناً قلیلہ رہے گا، چاہے پوری دنیا بھی ہم نہ اکٹھی کر لیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات، میری نشانیاں جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان کے بدلے میں اگر تم ثمناً قلیلہ کے پیچھے پڑو گے تو نقصان کا ہی تمہارا وہ سودا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں تم نے کرنا، وہ یا فتقون، میرے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یہی ساری چیزیں ہم پر اپلائی کرتی ہیں۔ ایک بھی چیز میں سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس سے خارج ہو رہے ہوں۔ تو یہ یعنی کہ جہاں جہاں پہ ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ ملے گا، وہاں ہم اس چیز کو ٹیلی کرتے چلے جائیں گے کہ ہم یہاں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو احکامات اللہ بنی اسرائیل کو دے رہا ہے، کہ ہمیں بھی یہی احکامات ہیں، اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہم پر بھی وہی احکامات لاگے ہوں گے تو ہمیں بھی اس کو اسی طرح ہی ماننا ہے۔ اور ان واقعات کے اندر پھر یہ سبق ملے گا، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ پھر ہوا کیا۔ تو ہم بھی آج نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں چیز سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں یعنی کہ آٹومیٹکلی یہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا پھر احساس کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں ہمیں چیز یہ لازم ہے کہ اللہ نے جو انعامات میں دی ہیں، اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا کریں، اس کے احکامات کو پھر ہم مانیں۔ یہ لازمی چیز ہے، کیونکہ جس نے یہ چیزیں ہمیں بغیر مانگے عطا کر رکھی ہیں، وہ ہم سے بغیر پوچھے پھر واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا دی ہے، پانی دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے، یہ آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، یہ چیز ہم سے لے بھی تو سکتا ہے۔ اگر ہماری آنکھ ہم سے لے جائے، ہمارے ہاتھ ہم سے لے جائے، ہمارے پاؤں ہم سے لے جائے، اپاہج ہو جائیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو کون ہمیں لا کے دے گا؟ تو اس چیز سے ہمیں خوف کھانا چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہم اس کے بغیر مانگے دیے رکھے ہیں، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور وہ ہم سے واپس چھین لے گا تو ہمیں کون لا کے دے گا دوبارہ؟ یہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی خوف کا نام یعنی کہ وہ تقویٰ ہے، فرحبون جو تیار ہے، وہ تکون آ رہی ہے، یہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، انجانا خوف ہے، احساس ہمارے دل میں رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے تو یہ ہم سے واپس بھی چھین سکتا ہے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو یہ حق بنتا ہے اس کو ہم سے واپس لے لے۔ ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں یہ چیزیں دی تھی، اس مقصد کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، تو جب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کا حق بنتا ہے ہم سے واپس لے لے۔ وہ واپس نہیں لے رہا تو اس کا احسان ہے ہمارے اوپر، تو ہم اسی کا احسان کا ماننا چاہیے، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے، ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔